محترم ناظرین، شوال کے 6 روزے رکھنے کی شرعی حیثیت آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دارالعلوم بیرونی ٹاؤن کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ سوال: شوال کے روزوں کی کیا حقیقت ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ جواب: شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی صحیح سند کے ساتھ حدیث کی مستند کتابوں موجود ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو 2 ماہ کے مساوی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مہینہ کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اب آئیے دارالعلوم دیوبند کا کیا فتویٰ ہے، اس کو بھی سماعت کرتے ہیں۔ شوال کے روزے۔ سوال: میں نے کسی کتاب میں عید کے مہینے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان روزوں کی کیا حقیقت ہے؟ ان روزوں کو مستقل طور پر رکھنا کیسا ہے؟ ان روزوں کو کس حالت میں رکھ سکتے ہیں؟ اگر رمضان المبارک کے روزے کسی بیماری سفر کی وجہ سے رہ گئے تو ان روزوں کی تلافی کے لیے میں نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے۔ ان 6 روزوں کی وجہ سے 6 شوال کے بعد جو نفل روزے 6 شوال کے جو نفل روزے ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گا یا ان کو الگ سے رکھنے کی ضرورت ہے؟ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت حدیث شریف میں مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر عید کے بعد 6 روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کے بجائے متفرق طور پہ رکھا جائے۔ ہر حال میں رکھ سکتے ہیں، سوائے عورت کے کہ وہ ماہواری کے ایام میں نہیں رکھ سکتی۔ آپ جس نیت سے روزہ رکھیں گے اسی کا اعتبار ہوگا۔ اگر قضا کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں تو قضا ادا ہوں گے، شوال کے نفلی روزے ادا نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ سمجھ گئے شوال کے سلسلے میں 6 روزہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ہے آپ کے سامنے رکھا۔ مکمل سنیں، سماعت کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔